اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عبد الرحمن ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک قانون کے متعلق ہے، جس میں سے ذہن میں بہت سے سوالات ابھرتے ہیں کہ قانون کیا ہے، قانون کہاں سے آتا ہے، قانون کے مخاطب کون ہوتے ہیں، قانون کے پیچھے قوت نافذہ کیا ہے، قانون کے مقاصد کیا ہیں، قانون میں ترمیم کیوں اور کیسی کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ میں وقت کے ساتھ ساتھ ان سوالوں کے میں آپ کو جواب دوں گا اور یقیناً آپ ان سے مستفید ہوں گے۔ پہلے اس پہ آ جاتے ہیں کہ قانون کیا ہے، وٹ از لا۔ لا کوئی اس طرح کا سبجیکٹ نہیں ہے کہ جس کو ہم ایک لفظ میں ڈیفائن کر سکیں یا جس کے لیے ہم کوئی ایک ڈیفینیشن مخصوص کر لیں کہ ہم لا کو اس پیرائے میں ڈیفائن کریں گے، کیونکہ لا کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے۔ جس ملک میں قانون ہوتا ہے وہاں کے جورسٹ، وہاں کے فلاسفر، وہاں کے ججز خود اپنے طور طریقے سے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، کیونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ ایک جنرل فیلڈ ہے۔ اس میں جو مجھے سب سے ڈیفینیشن اچھی لگی ہے وہ ہے بلیک سٹون کی، جو کہ جج تھے یو کے۔ انہوں نے لا کو کچھ اس طرح ڈیفائن کیا ہے کہ لا از دا پروگرام فار ویک ٹو کنٹرول دی ایگریسو بیہیویئر آف اسٹرانگ۔ یہ ڈیفینیشن آج کل کے حالات پر پوری اترتی ہے کہ لا ایک ایسا ہتھیار ہے یا ایک ایسا پروگرام ہے کمزور کے لیے جو اس کے مفاد کے لیے لڑتا ہے، اور ایک ایسا ہتھیار ہے جو اسے ظالم کے ظلم سے بچاتا ہے اور بچانے میں ایک اہم کردار بھی کرتا ہے، جس طرح کہ ہم سب جانتے ہیں۔ اب تھوڑا سا کیونکہ ہم لا کو پڑھ رہے ہیں اور یہ لا آف انگلینڈ یو کے کا لا، تو اس میں کچھ میں آپ کو اس کی ہسٹری بتا دیتا ہوں کہ جو انگلینڈ کا عام قانون بڑے پیمانے پر تقریباً 1166 میں نارمن کے فتح کے دور میں تشکیل دیا گیا تھا۔ یہ اینگلو سیکسن نے خاص طور پر الفریڈ دی گریٹ جو 1871 کے الحاق کے بعد آیا تھا، ایسے قانون تیار کیے تھے جو اس سے پہلے جرمنی میں نافذ العمل تھے۔ پھر اگلا جو مین سوال ہے وہ ہے کہ قانون کہاں سے آتا ہے۔ اس پر آج تک مختلف جورسٹ کے مختلف اوپینین ہیں، جس طرح کہ میں عرض کر چکا ہوں۔ اس میں دو کیٹیگریز آتی ہیں، ایک ہے نیچرلسٹ، ایک ہے پازیٹیوسٹ، اور یہ دونوں جو گروپس ہیں یہ ایک دوسرے کے اوپر کاؤنٹر اٹیکس بھی کرتے ہیں آرگومنٹیٹیو طور پہ۔ اس میں جو نیچرلسٹ ہیں ان کا تصور قانون یہ ہے یا نظریہ قانون یہ ہے کہ قانون صرف اور صرف قدرت سے حاصل کیا جاتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ اگر وہ قانون ہے تو وہی نافذ العمل ہے، اسے آپ چینج نہیں کر سکتے، وہ الٹریبل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دوسری سائڈ پہ جو پازیٹیوسٹ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون ضروری نہیں ہے کہ یہ نیچر سے ہی تعلق رکھتا ہو، یہ ایک عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتا ہے، تو اسے لوگ بھی بنا سکتے ہیں اور ضرورت کے وقت بنا بھی سکتے ہیں اور ضرورت کے وقت اس کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن نیچرلسٹ کہتے ہیں کہ نہیں، قانون جب بن گیا تو وہ قانون بن گیا، اس میں پھر دوبارہ الٹریشن کی گنجائش نہیں رہتی، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وقت کے تقاضوں کے لیے یہ بنایا جائے۔ یہ شروع سے جو کسٹمز ہیں وہ چلے آ رہے ہیں اور ان میں کوئی ترامیم پاسبل ہی نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو دو اہم تصورات قانون ہیں، اس میں یہ جو پازیٹیوسٹ ہیں ان کو اردو میں وضعیت پسندی یا وضعیت پسند کہا جاتا ہے، اور یہ جو نیچرلسٹ ہیں ان کو قانون فطرت
والے کہا جاتا ہے، مطلب یہ ان کے اردو والے نام ہیں جو کہ ان کے لیے اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ پوائنٹ بھی ضروری ہے کہ ان گروہوں میں جو مین مسئلہ ہے وہ ہے کس چیز کا، مطلب کہ ہمیں اس کے روٹس پرابلم میں جانا پڑے گا۔ اس میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک ہے قانون اور جو دوسری ہے وہ اخلاق، کہ قانون اور اخلاق کا تعلق۔ جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ نیچرلسٹ کہتے ہیں کہ اخلاق کا تعلق قانون سے نہیں ہے، کہ اگر کوئی چیز قانون ہے تو بھائی وہ ویلڈ ہے، وہ وائڈ نہیں ہے اگر بے شک وہ غیر اخلاقی ہو۔ اور دوسری طرف وہ اپوننٹ آرگومنٹ کے نہیں، ایک کام جو غیر اخلاقی ہے وہ غیر قانونی بھی ہے۔ اس میں مختلف سوال ہیں کہ یہ اخلاقیات کو کون جانچے گا یا اس کا معیار کیا ہوگا، کیونکہ وہ ہر فرد کے لیے مختلف ہے، میرے لیے مختلف ہے، آپ کے لیے مختلف ہے۔ اور ان دونوں کے ڈویژن کے علاوہ پھر قانون فطرت میں بھی سب ڈویژنس ہیں، ایک ہیں ریلیجیس نیچر اور ایک ہیں سیکولر ان نیچر۔ جس طرح نام سے واضح ہے، مذہبی نیچریوں کا یہ تصور ہے کہ قانون فطرت قانون خداوندی کا حصہ ہے جو وحی کے بجائے عقل سے معلوم ہو سکتا ہے۔ یہ اس کی ڈیفینیشن ہے کہ یہ مذہب سے اس کی ضرور کوئی نہ کوئی ریلیشن ہونی چاہیے، لیکن عقل کا بھی انہوں نے کچھ وہ اس میں جو ریشو ہے وہ ڈالی ہوئی ہے۔ اگلے جو ہیں وہ ہے سیکولر ان نیچر۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، قانون فطرت کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مذہب سے ماوراء اخلاقیات ہیں، ان میں ضروری نہیں ہے کہ مذہب ہو، یہ مذہب کے بغیر بھی پاسبل ہیں۔ جس طرح کہ ہم جانتے ہیں یہ جو ریلیجیس ان نیچر ہیں نیچرلسٹ میں، یہ تو جب سے پاپ کی حکومت یورپ پہ ختم ہوئی ہے اس وقت سے یہ غائب ہو چکے ہیں، اور ابھی تو یہ بالکل ہی ناپید ہیں۔ اور ابھی موجودہ دور میں سیکولر نیچریوں کا راج ہے، جو کہ کہتے ہیں کہ قانون فطرت کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ مذہب سے ماوراء اخلاقیات ہی ہیں، اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، انہوں نے پازیٹیوسٹ کے لیے جو کہ وضعیت پسند ہیں ان کے لیے تھوڑی سی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک چھوٹا سا گیپ چھوڑا ہے ان کے لیے، کہ اگر ان کا قانون نیچر سے ہے، مطلب کہ وہ جو ان کا جو پوائنٹ تھا کہ پازیٹیوسٹ کا کہ اسے لوگ بنائیں گے یا وہ ضرورت کے وقت بنایا جا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس میں نیچر انوالو ہوگی۔ قانون فطرت میں جو سیکولر ان نیچر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کا قانون نیچر سے کچھ مشابہت رکھتا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے علاوہ ان کو وہ کل عدم قرار دیتے ہیں کہ ان کا قانون بالکل غلط تصور کیا جائے گا، کیونکہ یہ اصل میں ان کی اس بحث کا کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلتا۔ وہ اپنے پوائنٹس دیتے ہیں، یہ اپنے پوائنٹس دیتے ہیں۔ بہت سے مشہور فلاسفر، جورسٹ، وہ کچھ نیچرلسٹ کے سائٹس پہ ہیں، کچھ پازیٹیوسٹ کے سائٹ پہ ہیں، اور کچھ تو اس طرح ہیں کہ اگر نیچرلسٹ کی سائٹ پہ ہیں تو آپس میں بھی ایک دوسرے کے اوپر کاؤنٹر آرگومنٹس پیش کرتے ہیں۔ اور یہ معاملہ ابھی تک حل نہیں ہے کہ کون سا قانون ہونا چاہیے یا کون سے قانون کی حکمرانی ہونی